جو ماحول میں جو خشکی پیدا ہو گئی ہے اس سے مسئلے کیا کیا ہو رہے ہیں؟ مسئلے اس سے یہ ہو رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو اپنی نیزل کیوٹی جو پیچھے ہمارے ناک کی نالی ہوتی ہے یہ بہت خشک ہے. جن لوگوں کی ناک خشک ہے یا جن لوگوں کو ناک سے خون آ رہا ہے وہ لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ آپ سٹیم لے سکتے ہیں. اکثر میں نے جگہوں میں پڑھا کہ لوگ کہہ رہے ہیں نیم کے پتے ڈال کے سٹیم لیں, فلانی چیز ڈالیں. آپ کچھ بھی نہ ڈالیں, آپ صرف گرم پانی رکھ کے نیچے اپنے ابلتا پانی رکھ کے گلے کو موئسٹ رکھنے کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں. ہر 4-5 گھنٹے بعد یا دن میں 3 دفعہ آپ کہہ لیں کوئی نہ کوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میرا نام ہے ایمنہ چٹھا اور میں ماہر غذائیات ہوں. آج کے ٹاپک بہت زیادہ ضروری ہے اس پہ ڈسکشن کرنا, کیونکہ ہم سب اس ایشو سے گزر رہے ہیں جو کہ ایک تیز ہواؤں کا سلسلہ شروع ہوا ہے پاکستان میں. ماحول خشک ہے بہت زیادہ, جس کی وجہ سے گلے کے ناک کے مسئلے, اور بہت سے لوگوں نے کمپلین کی کہ ناک سے خون آنا شروع ہو گیا ہے, لوگوں کے گلے خراب ہو رہے ہیں, لوگوں کو سانس میں دشواری ہو رہی ہے. تو اس کے لیے ہم کیا ریمیڈیز استعمال کر سکتے ہیں اس پہ ہم کریں گے آج بات. پر اس پہ جانے سے پہلے میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ ہمیں اس چیز سے ضرور احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے کس قدر نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے کہ صرف ہیومیڈیٹی, جس کا ہم نے کبھی امپورٹنس بھی نہیں دی اتنی, اس کے ذرا سے اتار چڑھاؤ سے کس قدر ڈیفرنس تبدیلی آئی ہے اور ہمارے جسم پہ اثرات ہو رہے ہیں. تو خیر, اللہ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں میرا خیال ہے ہمیں ان کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے, کیونکہ جب بھی کوئی ایک ذرا سی نعمت بھی ادھر سے ادھر ہوتی ہے تو اب احساس ہوتا ہے کہ ہم کتنے بلیسڈ ہیں. سب سے پہلی چیز پہ آتے ہیں کہ جو ماحول میں جو خشکی پیدا ہو گئی ہے اس سے مسئلے کیا کیا ہو رہے ہیں. مسئلے اس سے یہ ہو رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو اپنی نیزل کیوٹی جو پیچھے ہمارے ناک کی نالی ہوتی ہے یہ بہت خشک محسوس ہوتی ہے. زیادہ جن کی خشک ہو رہی ہے ان کو ناک سے جو ہے خون بھی آ رہا ہے. گلے بہت خشک ہو رہے ہیں, خشک رہ کے گلے میں خراش محسوس ہوتی ہے. خراٹے جو لوگ لیتے ہیں ان لوگوں کو زیادہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے, ان کو رات سونے میں دشواری بہت زیادہ ہو رہی ہے. اور ایک اوور آل اتنا خشک ماحول ہونے کی وجہ سے جسم جو ہے آپ کی, اسکن جو ہے اسکیلپ ہے آپ کی, وہ بہت خشک ہو رہی ہے. اور اس پہ اکثر لوگوں نے کمپلین کی ہے کہ خشکی سے کٹس پڑ رہے ہیں, وہاں پہ الرجیز ہو رہی ہیں. تو ان سب چیزوں کو 1 بائی 1 میں ڈسکس کروں گی, آپ کو ریمیڈیز بتاؤں گی. سب سے پہلے آتے ہیں ناک کے مسئلے پہ. جن لوگوں کی ناک خشک ہے یا جن لوگوں کو ناک سے خون آ رہا ہے وہ لوگ کیا کر سکتے ہیں. دیکھیں, ساری چیز ایٹ دا اینڈ آتی ہے کہ آپ نے اپنے آس پاس ماحول کو موئسٹ کیسے رکھنا ہے. یہ والی چیز میں ڈسکس کروں گی کہ ماحول کو آپ کیسے موئسٹ رکھ سکتے ہیں, کیونکہ ہیومیڈیفائرز ہوتے ہیں جو لوگوں کے پاس وہ ہیں ان کو تو یہ مسئلہ ہو ہی نہیں رہا. تو آپ لوگ گھر میں ہیومیڈیفائر کا آلٹرنیٹ کیا ہے یہ ہم خیر ویڈیو کے اینڈ پہ بات کریں گے. پر نارملی آپ ناک کے لیے کیا کر سکتے ہیں, ایک تو یہ کہ آپ سٹیم لے سکتے ہیں. اکثر میں نے جگہوں میں پڑھا کہ لوگ کہہ رہے ہیں نیم کے پتے ڈال کے سٹیم لیں, فلانی چیز ڈالیں. آپ کچھ بھی نہ ڈالیں, آپ صرف گرم پانی رکھ کے نیچے اپنے ابلتا پانی رکھ کے اوپر ٹاول ڈال کے, جس طرح ہمارا ایک طریقہ ہے سٹیم لینے کا, اگر آپ اس طرح سے سٹیم بھی لیں دن میں 2 دفعہ تو بھی کافی ایشو آپ کو ریزالو ہو سکتا ہے. اگر اس سے بھی نہیں ہوتا تو اولیو آئل ایئر بڈس کے اوپر لگا کے آپ ناک کے اندر دونوں طرف لگائیں, تاکہ آپ کی ناک, آپ نے زیادہ دیر ناک خشک نہیں رہنے دینی. اسپیشلی وہ لوگ جن کو ایک آدھ دفعہ ناک سے خون آنے کا مسئلہ ہو چکا ہے, آپ لوگوں نے اپنی ناک خشک نہیں رہنے دینی. بار بار یا سٹیم کرنا ہے, آئل لگا لینا جب آپ کو خشک محسوس ہو, اس کے بعد یہاں سے رب کرنا ہے آپ نے, تو آپ کو کافی اس میں بہتری محسوس ہوگی. اس کے علاوہ پانی کا اوورال بہت اچھا استعمال کریں. ہمارا جو جسم میں پانی ہوتا ہے نا, جب پوری باڈی کی ہائیڈریشن اچھی ہوتی ہے تو آپ کی سکن, آپ کی ساری جگہ موئسٹ رہتی ہیں, تھوڑی تھوڑی نمی رہتی ہے ان میں. تو اوورال پانی کا استعمال کرنا بھی اچھا, بہت زیادہ ضروری ہے اس ٹائم پہ. ناک کے مسئلے میں ایک اور چیز کا اضافہ کرتی چلوں کہ آپ لوگ جن کا زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے یہ سارے ٹپس یوز کرنے کے باوجود, تو آپ لوگ نیزل ڈراپس بھی استعمال کر سکتے ہیں. سمپل نارمل سیلائن آپ کو بڑے آرام سے مل جائے گا کسی بھی فارمیسی سے, اس کے ڈراپس ڈالیں اپنی ناک میں تاکہ آپ کی ناک موئسٹ رہے. تو اس سے بھی آپ کو کافی زیادہ فائدہ ہوگا. پر یہ ساری ریمیڈیز اکٹھے استعمال کیجیے گا تاکہ آپ لوگوں کو زیادہ جلدی ریکوری ہو سکے. پھر آتا ہے گلے کا مسئلہ. گلے کو موئسٹ رکھنے کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں, ہر 4-5 گھنٹے بعد یا دن میں 3 دفعہ آپ کہہ لیں کوئی نہ کوئی قہوہ استعمال کریں جس میں شہد سب سے زیادہ اچھا رہے گا. شہد اور کالی مرچ کا قہوہ بالکل آپ نے کرنا ہے پانی میں, ایک گول سی کالی مرچ جو ثابت کالی مرچ ہوتی ہے وہ ڈالنی ہے, اندر شہد ڈالنا ہے, تھوڑا سا اس کو ابالنا ہے اور آپ نے اس کو پی لینا ہے. ٹھیک ہے, کالی مرچ نکال کے باہر پھینک دینی ہے. اس طرح سے کریں گے تو آپ کا گلا بھی کافی زیادہ موئسٹ رہے گا. اسکن کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں, اسکن کے لیے سمپل سا سولوشن ہے کہ موئسچرائزر کو اچھا سا استعمال کریں. اچھا, کچھ لوگوں نے, میں نے کافی جگہ پڑھا کہ لوگوں نے کہا ہے کوکونٹ آئل استعمال کریں, وہ اسکن پہ لگائیں.
کوکونٹ آئل جو ہے وہ استعمال نہ کریں, وہ آپ کے پورز بند کرتا ہے, نہ یہ چہرے کے لیے اچھا ہوتا ہے, نہ یہ آپ کی باقی اسکن پہ لگانے کے لیے اچھا ہے, کیونکہ یہ موئسچر اندر کا اندر لاک کرے گا. ٹھیک ہے, اگر تو آپ کی باڈی پہ اچھا موئسچر ہو تو لاک ہو جائے, اگر آپ کو موئسچر تو اچھی بات ہے, پر چونکہ ہماری باڈی پہ آلریڈی موئسچر کی کمی ہے نا, تو پھر وہ اس کے لیے ایک بیریئر کا کام دے گا, الٹا باہر کا موئسچر اندر آنے نہیں دے گا. اس لیے کوکونٹ آئل استعمال نہ کریں, سمپل جو نارمل ڈیلی یوز کے موئسچرائزر ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے بہت ٹھیک رہیں گے اس مسئلے میں. اچھا, ہیومیڈیفائرز پہ بات کرتے ہیں. بہت سے لوگوں کے گھر میں ہیومیڈیفائرز ہوتے ہیں جو آپ کے آس پاس کے ماحول کو تھوڑا سا نمی اس میں رکھتے ہیں, ہیومیڈیٹی رکھتے ہیں. جن لوگوں کے گھر یہ ہیں ان کو تو مسئلے ہوئے ہی نہیں. اگر جن لوگوں کے گھر نہیں ہے وہ کیا کر سکتے ہیں, تو اس کے لیے کوئی 5 میں آپ کو چیزیں بتانے لگی ہوں. پہلی چیز یہ کہ آپ انڈور پلانٹس رکھیں. شاید آپ لوگوں نے کہیں سنا ہو, سائنس میں 9th 10th کی اگر یاد کریں آپ بایولوجی, تو اس میں ٹرانسپائریشن کا پروسیس آپ نے پڑھا ہوگا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو تنے ہوتے ہیں اور پتے ہوتے ہیں یہ موئسچر ہوا میں چھوڑ رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ انڈور پلانٹس رکھیں گے تو وہ بھی یہی کام کریں گے, وہ موئسچر ہوا میں چھوڑیں گے, تو آپ کے کمرے کا ٹمپریچر اندر کا جو ہیومیڈیٹی ہے وہ بہتر رہے گی. اس کے بعد اگلا آپ کام کیا کر سکتے ہیں, جن کے گھروں میں ہے کمروں کے ساتھ اٹیچ باتھ, جب آپ نہا کے آئیں تو باتھ روم میں ایگزاسٹ فین آن کرنے کی بجائے آپ نے دروازہ کھول دینا ہے. وہ جو اندر سٹیم بنی ہوتی ہے وہی آپ کے کمرے میں آئے گی اور آپ کا کمرہ کافی حد تک موئسٹ کر دے گی. اس کے بعد 2 بڑے دیسی طریقے ہیں. دیسی طریقے یہ ہیں کہ آپ یہ کریں کہ کمرے میں جب آپ نے کپڑے استری کرنے ہیں, کوشش کریں جو گیلے کپڑے کر کے آپ نے جو نمی لگا کے کپڑے آپ نے استری کرنے ہوتے ہیں, ویسے والے کپڑے کمرے کے اندر آ کے استری کریں, کیونکہ جیسے جیسے آپ استری کریں گے اوپر بھاپ اٹھتی ہے نا, وہ والی بھاپ آپ کے کمرے کو کافی حد تک موئسٹ کر دے گی. اس کے علاوہ کوئی ایک آدھ ٹاول گیلا کر کے وہ کسی کمرے کی کرسی پہ لٹکا دے, کیونکہ جب وہ بھی خشک ہوگا وہ اپنے جو ویپرز ہیں وہ اوپر چھوڑے گا اس کی طرف سے, اس طرح سے بھی آپ کا کمرہ بہت آرام سے موئسٹ ہو سکتا ہے. اور آخر میں سب سے زیادہ دیسی ٹوٹکا, جب آپ کپڑے سکھانے کے لیے لٹکاتے ہیں تو آج کل کے دنوں میں باہر لٹکانے کے بجائے اس کو کمرے کے اندر لٹکائیں. وہی والی بات ٹاول والی چیز کہ جب وہ خشک ہونے لگے گا تو موئسچر اوپر چھوڑے گا اور آپ کا کمرہ اوور آل کافی موئسٹ ہو جائے گا. تو یہ تھی وہ چند ٹپس جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتی تھی. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی, اور دعا کرتے ہیں آج سارے مل کے کہ جلدی سے بارشیں ہوں اور اس جو موسم میں خشکی آئی ہوئی ہے اس سے ہم سب کو نجات حاصل ہو. آخر میں جانے سے پہلے میں ضرور کہوں گی کہ رات کو سونے سے پہلے ایک دفعہ ضرور ان نعمتوں کا شکر ادا کیا کریں جو کہ ہمارے پاس ہوتی ہیں آل دا ٹائم, پر وہ اتنی زیادہ ہماری زندگی کا حصہ بن چکی ہوتی ہے کہ ہمیں ان کا احساس نہیں ہوتا, اور ہمیں جب بھی ذرا سی اونچ نیچ ہو تو فوراً سے احساس ہوتا ہے کہ بھئی کتنی بڑی نعمت تھی جو اب نہیں ہے اور اسے تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.